بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ویڈیو لیکچر سیریز پریپریشن کا آغاز کریں گے، تو آج باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کنگڈم اینیمیلیا کی بیس سے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ایف ایس سی کے کورس میں موجود ہے. اس کو ہم انشاءاللہ ایف ایس سی کے لیول پر اور ہائر لیول پر دونوں پر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو بہت آسانی سے مل جائے گا انشاءاللہ کہ ہائر لیول کی کون سے لیکچرز ہے اور ایف ایس سی کے لیول کے کون سے لیکچرز ہے. تو آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں اینیمیلیا سے. تھوڑا اینیمیلیا پر ڈسکشن کریں گے اور اس کے بعد اینیملز کی بنیادی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنگڈم اینیمیلیا. ویورز، جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1969 میں وٹاکر نے اینیمل کلاسیفیکیشن دیا. وٹاکر نے اینیمل کلاسیفیکیشن میں تمام اس وقت کی جو بایو ڈائیورسٹی تھی اس کو 5 کنگڈم میں ڈیوائڈ کیا، جس میں کنگڈم پروکریاٹس، کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹے، کنگڈم پروٹیسٹا اور کنگڈم اینیمیلیا. یہ 5 کنگڈمز تھے وٹاکر کے کلاسیفیکیشن میں. تو آخر یہ کیا وجہ تھی کہ وٹاکر نے اینیملز کو ایک الگ کنگڈم میں رکھا؟ یہ بنیادی وجوہ ہے جس کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ اینیمیلیا کا ورڈ یہ کہاں سے آیا ہے، تو یہ کارل لینیس کی دور سے آیا ہے. لیٹن ورڈ ہے، اینیما سے نکلا ہے. اینیما کا معنی ہے سول اور بریتھ. مین ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آرگینزمز جو سانس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دیٹ آرگینزم وچ کین بریتھ. سو اگر بریتھنگ سے آپ لوگ گیشیس ایکسچینج بھی مراد لے سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کی ذہن میں ایک بات ضرور آئے گی کہ کنگڈم اینیمیلیا اگر ہم اینیمل کی بات کریں کہ اینیمل دیٹ سول اور بریتھ، جو کہ سانس لے سکتے ہیں، گیشیس ایکسچینج کر سکتے ہیں، تو ہمارے ساتھ پلانٹس میں بھی تو گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے. تو یہ نام پلانٹس کے لیے کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو اس کا ایک آسان سا آنسر یہ ہے کہ اینیملز آر دوز آرگینزم وچ کین بریتھ ویزیبلی. تو آپ ان کے ساتھ یہ ویزیبلی کا ٹرم بھی یوز کر سکتے ہیں آسانی کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کا جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی کریکٹرسٹکس ہے جس کی وجہ سے ہم اینیملز کو ایک الگ کنگڈم میں جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو ان کی کچھ بنیادی کریکٹرسٹکس ہم ڈسکس کریں گے جو کہ آپ لوگوں کو ایف ایس سی کے بکس میں بہت آسانی سے مل جائیں گی. سب سے پہلی کریکٹرسٹک جو میں نے یہاں پر جو کریکٹر مینشن کیا ہے وہ ہے اینیملز ڈرائیو فرام 2 ڈسیملر گیمیٹس دیٹ از لارجر اوم اینڈ اسمالر سپرم. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر اینیملز آپ کو پتہ ہے سیکسول ریپروڈکشن کرتے ہیں. اپنی آبادی کو بڑھانے کے لیے، ینگ ون کو پروڈیوس کرنے کے لیے وہ سیکسول ریپروڈکشن پرفارم کرتی ہے. تو یاد رکھیں، سیکسول ریپروڈکشن جو ہوتی ہے وہ 2 ڈسیملر گیمیٹس سے ہوتی ہے. گیمیٹس ایک جو ہے وہ فادر سے اور ایک مدر سے، ہمارے پاس دو آرگینزمس کی ملاپ سے بنتا ہے. تو یاد رکھیں یہ گیمیٹس جو ہے یہ ہمارے پاس ڈسیملر ہونی چاہیے. تو اسی وجہ سے میں نے اگر اوم اور سپرم کی ملاپ سے، ان کی فرٹیلائزیشن سے ہمیں نیو آرگینزم جو ہے وہ ملتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اوم جو ہے یہ لارجر ہونی چاہیے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس سپرم جو ہے وہ اسمالر ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس طریقے، صحیح ہے. پھر آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ یہ سپرم جو ہے یہ ہمارے پاس فلیجلیٹڈ ہے. تو یہ سپرم جو ہے یہ ایکٹیو موومنٹ میں انوالو ہے. لیکن یاد رکھیں اوم جو ہے ان کے پاس کوئی بھی لوکوموٹری آرگن نہیں ہے. ان کی جو موومنٹ ہے وہ زیادہ تر فلیپین ٹیوب میں جو سیلیا ہے ان کی وجہ سے ہے، یا فیمبری موومنٹ کی وجہ سے ان کی موومنٹ ہوتی ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ہے کہ اینیملز ڈرائیو فرام 2 ڈسیملر گیمیٹس اٹ از لارجر اوم اینڈ اسمالر سپرم. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. دوسری امپورٹنٹ کریکٹر جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ دا آؤٹر موسٹ باؤنڈری آف اینیمل سیل از سیل ممبرین. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ سیل کی جو آؤٹر کورنگ ہے اینیملز میں ہم ان کو بولتے ہیں سیل ممبرین اور پلازما ممبرین. تو یاد رکھیں کہ اینیملز کی آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہے وہ سیل ممبرین ہے. اس
कैरेक्टर को यहाँ पर लिखने की वजह क्या है? तो आपको पता है कि एनिमल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सिलवाल है, ठीक है, पंजाई की भी सिलवाल है, तमाम प्रोकैरियोट्स की भी सिलवाल है, लेकिन एनिमल में कोई सिलवाल मौजूद नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। और दूसरी पता आपको ये भी है कि हमारे पास जो सिलवाल है वो ऐसा यूनिवर्सल नहीं है, उनकी कंपोजिशन डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट किंगडम्स में डिफरेंट है। लेकिन याद रखें तो कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी ऑलमोस्ट जो है वो कंपोजिशन वो सेम है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है, दे हैव मल्टीसेलुलर बॉडी। तो मल्टीसेलुलर बॉडी का मतलब ये है कि इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनिमल जो है वो सिंगल सेल नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है। तो दोनों किस्म की हो सकती है, ये सेल्स टिश्यू स्पेशलाइज्ड भी होंगी और टिश्यू स्पेशलाइज्ड भी नहीं हो सकते। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो टिश्यू स्पेशलाइजेशन जिनमें मौजूद नहीं है उनको हम बोलते हैं पैराजोआ, जिसकी एग्जांपल आप लोगों को पता है वो स्पॉन्जेस है, ठीक है। और हमारे पास जो टिश्यू स्पेशलाइजेशन जिनमें मौजूद है उनको हम मेटाजोन बोलते हैं। एनिमल के तमाम अदर किंगडम्स अदर देन स्पॉन्जेस जो है वो ये है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो यूनिसेलुलर बॉडी होगी जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की है, ठीक है। हायर एनिमल जो हमारे पास होंगे उनकी बॉडी यूनिसेलुलर नहीं हो सकती, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। दूसरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि दे आर मेड ऑफ डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल। पहली बात ये है कि ये ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स है, ठीक है। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, जिसको हम प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है, वो मौजूद है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद है, वो हमारे पास होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो याद रखिए तमाम एनिमल जो है वो यूकैरियोट होंगे और डिप्लॉयड होंगे कि इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इनकी न्यूक्लियस में मौजूद होंगी, यानी 2n होंगे। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और एक कैरेक्टर ये है कि दे आर हेट्रोट्रॉफिक एंड इंजेस्ट देयर फूड। इसका मतलब ये है कि ये एनिमल जो है ये हमारे पास हेट्रोट्रॉफ्स है। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि ये अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो ये अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो याद रखिए कि ये सेप्रोफाइट होगा या सिम्बायोट होगा या पैरासिटिक होगा। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स होंगे आप लोगों को पता है वेरियस अल्गेस और प्लांट्स, तो उनमें जो है वो अपना खुराक खुद तैयार करता है। तो ये बात याद रखिए कि एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, सही है, इनके नेचर हेट्रोट्रॉफिक है एंड इंजेस्ट देयर फूड, और ये अपने फूड को इंजेस्ट करता है। इंजेस्ट करने का मतलब क्या है कि दे टेक द फूड टू द माउथ and they digest the food through teeth and saliva, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स को लाजमी देखना है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ताकि आपको एनिमल्स के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को पता होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये लेक्चर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।